پروگرام میں ایک بار پھر خوشامدید ناظرین. جو ہم گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. مختلف ایشوز ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ملاقاتوں کا ایک معاملہ چل رہا ہے، جو وہاں پر دھرنے دیے جاتے ہیں، واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، آپ کی نظر میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ عدالتی احکامات موجود ہیں، حکومت کا موقف یقیناً آپ کے سامنے ہوگا. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی شکریہ نادر صاحب. دیکھیے جی، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ عمران خان کو اگر ان کی جو سیاسی وابستگی ہے اس سے ہٹا دے تو وہ ایک بہت ہی معمولی سزا یافتہ قیدی ہیں. اور اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے قیدی ہیں جن کی کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا کبھی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق تمام معاملات طے ہونے چاہیے. میری یہ رائے ہے کہ جو بھی جیل مینول کے تحت جو بھی اجازت ہے اس اجازت کے تحت ان کو ملاقات کروا دینی چاہیے، چاہے وہ ان کے وکیل ہوں چاہے وہ ان کی فیملی ہو. لیکن اس معاملے کو ایک قومی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے جو کہ پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں نے بنا دیا. پھر ملاقات کے بعد آپ دیکھیں جس طریقے سے بیانات آتے ہیں فوج کے خلاف، جس طریقے سے بیان آتے ہیں ملک کی سالمیت کے خلاف، دیز آر ان ایکسیپٹیبل. اور بے شک آپ کو کسی کی شخصیت پسند ہو یا نہ ہو، لیکن آپ ملک کو نقصان پہنچانے کی اگر کوشش کریں گے یا کوئی بھی طریقے کا استعمال کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ کسی پاکستانی کو، محب وطن کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہاں پر انفارچونیٹلی سیاست نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ایک پرسنل انمیٹی نکالی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے جس طریقے سے انڈین میڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور وہاں پر انٹرویوز ہوئے اور انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا. آپ تو ایک دشمن ملک کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف وہ مواد دے رہے ہیں جس کو انڈیا جو ہے وہ دل کھول کے اچھالے گا. دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں. لیکن شرمیلا صاحبہ، اب جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ہم بات کریں، خان صاحب کا اکاؤنٹ ہو یا باہر جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ جو سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح کر رہے ہیں، اب یہاں پر جو قیادت ہے وہ بعض اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ تو کہتی ہے کہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے یا یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے؟ بند کر دینا ایکس اکاؤنٹ. اگر وہ ان کی رضامندی سے نہیں ہو رہا ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو بند کر دیں. دیکھیں پی ٹی آئی ہمیشہ سے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا شاطر رہی ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ شروع سے ان کا ایک جسے اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ اس میں یہ کامیاب رہے ہیں. جلسے ہوتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے، بڑی بڑی تصویریں نہ جانے کہاں سے نکال کے یہ کسی اور کے جلسے سے لگا دیتے تھے. بیانیہ انہوں نے بنایا اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، باہر سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس پہ کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے انسٹرکشنز نہیں ملتے. ظاہری بات ہے محنت تو ملتی ہیں اور انسٹرکشن بھی ملتے ہوں گے اور اسی انسٹرکشن کے تحت معاملات اور حالات ہی آگے لے کے چل رہے ہیں. 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو بھی تو انسٹرکشنز آئے تھے نا. 9 مئی کو بھی تو آج سے پہلے پاکستان میں تو ایسا کبھی سلسلہ نہیں ہوا کہ فوجی تنصیبات کو چن چن کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہو. لوگوں کی ویڈیوز ہیں، وائس نوٹس ہیں اور ظاہری بات ہے ایک منظم طریقے سے یہ بیانیہ بنایا گیا اور پھر یہ ساری وارداتیں ہوئیں. اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات اب رہی نہیں ہے. جو سزا سامنے آئی ہے اور جنرل فیض کا کیا تعلق تھا عمران خان سے یہ سب جانتے ہیں. دس از این اوپن سیکرٹ. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جنرل فیض کی سزا کے بعد مزید اور چیزیں آگے سامنے آئیں گی، کھلیں گی، مزید اور سزائیں بھی ہوں گی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.